بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ زارا کی رگوں میں خون منجمد ہوا تھا۔ علیحہ پلیز ڈونٹ ڈیتھ، تمہیں زندہ رہنا ہے ہر حالت میں، تم یہ نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ علیحہ کی آکسیجن ماسک کے پیچھے اکھڑتی سانسیں دیکھتے اس نے کہا تھا، اور والہانہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکایا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھی تھی اس نے اس کے کان کے پاس۔ اللہ پاک حفاظت فرمانا میری ننھی جان کی۔ زارا ایمن نے آتے ہی اسے دیکھتے ہوئے پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ روتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور اس کے ساتھ اندر آتے سنان کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ زارا درید کو صحیح سلامت دیکھ کر علیحہ اس نے اس کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ سنان ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مانیٹر سکرین دیکھ کر عمل کے رنگ اڑے تھے۔ اسی دوران مائدہ سبحان ماہر شمس صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ سب ہونکوں کی طرح زارا کو دیکھ رہے تھے۔ پلیز آپ باہر جائیں، سبحان نے آگے بڑھ کر نرس کو اشارہ کیا تھا کہ انہیں باہر لے کر جائے، اور خود علیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دل کو پمپ کیا تھا۔ مانیٹر اسکرین پر سیدھی اور پھر ٹیڑھی ہوتی لائنیں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے۔ اس نے پھر سے پمپ کیا تھا دل والی جگہ پر۔ 1 2 3 کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ سبحان نے پھر سے آخری کوشش کی تھی۔ 1 2 3 اور تبھی اس نے لمبا سانس لیا تھا۔ ہلکی سی پلکوں کی جنبش ہوئی تھی۔ سبحان کے ہونٹوں پر مسکان ابھری تھی، گویا ابھی جدائی کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے جھک کر علیحہ کی پیشانی چومی تھی۔ ویلکم ٹو لائف، اس نے زیر لب دہرایا۔ پھر کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ باہر آیا تو سب اس کے سامنے آئے تھے۔ تفکر آمیز چہرے پر اثرات لیے زارا نہیں آئی تھی۔ وہ بس زیر لب کسی قرآنی آیت کا ورد کرتے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ قدم بڑھاتا اس کی جانب گیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا جادو ہے تمہارے پاس زارا کہ تمہارے لمس نے اسے زندگی بخش دی ہے؟ معجزہ ہوا اور اس کی سانسیں لوٹ آئی ہیں۔ صبح سے جو مشکل میں تھی اس کی مشکل آسان ہو گئی ہے، اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی ایمرجنسی کے دروازے کی طرف دیکھ کر۔ زارا کی پکار پر کن لکھ دیا گیا تھا۔ قرآنی آیات کا ورد رنگ لے آیا تھا۔ سچ میں کلام پاک وہ طاقت ہے جو امیدیں پار لگاتی ہے، وہ طاقت ہے جو کن کی صنعت لکھوا کر لاتی ہے عرش بری سے۔ ایمل بھاگتے ہوئے زارا تک پہنچی تھی اور اسے گلے لگا کر ہچکیوں سے روئی تھی۔ طوفان آیا تھا، آ کر گزر گیا، نہیں طوفان آنا تھا ابھی، اور اس طوفان کی زد سے تو زارا درید نے بچنا تھا اور نہ ہی ایمل درید نے۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا اور 2 گھنٹے کی بے چینی کاٹ کر اسے پتہ ہے اس نے یہ 2 گھنٹے کیسے گزارے تھے اس کی اپنے ارد گرد اپیئرنس کے بغیر۔ اب وہ خوش تھا کہ زارا درید کے پاس رہنے والا ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے سیٹی بجاتے سیڑھیاں چڑھتا زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے والی بے چینی کہیں دور جا سوئی تھی اور لبوں پر بلا وجہ مسکان ٹھہر رہی تھی۔ روح عجیب سرشاری میں تھی، ایک انچائی خوشی اندر ہی کہیں امڑ رہی تھی، اور یہ ایسی خوشی تھی جس سے اذہان پہلی بار متعارف ہوا تھا۔ فقیرہ نے سرونٹ کوارٹر سے چور نظروں سے اذہان آق ملک کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ حق نواز طوفان آ گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خوف کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اوئے جھلیے بہادر بنتے ڈردی کیوں ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی اودی مدد کیتی، اللہ ساڈی مدد کرے گا۔ حق نواز نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا تھا، کدھر جا رہا ہے تو؟ فقیرہ اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ چھوٹے ملک صاحب آواز دیں گے تو میں وہاں ہی جاتا ہوں باہر، ان کو انتظار پسند نہیں ہے، کہتے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر گیا تھا، اسے کمرے میں نہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ باتھ روم تک اس نے چیک کر لیے تھے مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ زارا درید زارا وہ اونچی اونچی چلاتے اسے آوازیں دے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر پڑی تھی، اور کھڑکی پر جھولتے اس کے دوپٹے کو دیکھا تھا اور پکڑ کر اپنے ہاتھ پر لپیٹا تھا۔ حق نواز وہ حلق کے بل وہیں کھڑے کھڑے چلایا تھا۔ جیب چھوٹے ملک۔ حق نواز ہاتھ باندھے کامتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ وہ کوئی
लाल अंगारा आंखें इस पर गाड़े बोला था। तो थोड़ी देर पहले ही छोटे मलिक साहब फकीरा बेगम साहिबा को खाना खिलाकर दवाई खिलाकर सुला कर गई थी। हक नवाज ने बात को संभालते हुए लंगड़ा झूठ बोला था। तो अब कहाँ है वो? 10 गार्ड्स बाहर खड़े हैं, 4 नौकर इस फार्म हाउस के अंदर हैं, और फिर भी वो तुम सबको चकमा देकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैंने खुसरों की फ़ौज पाली हुई है। इसने हक नवाज के पेट पर टांग मारते हुए कहा था। कहाँ है फ़कीरा? बुलाओ इसे। फ़कीरा फ़कीरा, इसकी गरितार आवाज़ से पूरे का पूरा फार्म हाउस गरज रहा था। जी छोटे मलिक, ज़ारा कहाँ है फ़कीरा? इसकी लरजती टांगों को देख कर गरजा था। मैंने इन्हें सुला दिया था छोटे मलिक साहिब, मुझे नहीं पता। कौन सा सस्ता नशा करके सोए थे तुम लोग जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो अजहान हयात मलिक की सिक्योरिटी को ठेंगा दिखा कर गई है? दफ़ा हो जाओ सबके सब, वरना बेमौत मारे जाओगे। वो गराया था, इसके लहजे में शेर की चिंगार थी। तुम दोनों यहीं रुको, इसने हक नवाज और फ़कीरा को रोकते हुए कहा था। सच सच बताओ हक नवाज, तुमने तो नहीं इसके भागने में मदद की? तुम्हें इसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा था। अजहान ने लाल आंखों से इसको खोजते हुए कहा था। नहीं छोटे मलिक, मुझे तो पता भी नहीं। हक नवाज ने साफ झूठ बोला। अगर तुम दोनों का इस किस्से में कोई हाथ हुआ तो याद रखना, अपने हाथों से चमड़ी उधेड़ूंगा तुम दोनों की। वो गुस्से से गराया था और फिर इसने हक नवाज की हमराही में फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा कि शायद ज़ारा फार्म हाउस में ही हो, कहीं दबकी बैठी हो, छुपी हुई डर के मारे। मगर वो होती तो नज़र आती। वो किसी बौखलाए जानवर की तरह फार्म हाउस की हर चीज़ तोड़ रहा था, उठा उठा कर फेंक रहा था। इश्क वाजिब वफा लाजिम, दर्द वाजिब दवा लाजिम, हिजर वाजिब सज़ा लाजिम, रोग वाजिब दुआ लाजिम। ज़ारा दुरीद, तुम हर वो काम करती हो जिससे मुझे गुस्सा आए। मेरे अंदर के शैतान को तुम खुद जगाती हो। इस गुस्ताखी का मतलब मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा कि याद रखोगी। तुमने इस सोए हुए शेर को ललकारा है जो अपने शिकार तक मिनटों में पहुंचता है। वो बुरी तरह चिल्ला रहा था, गुस्से में पागल हो रहा था। खून में तुम्हारी रगों से खुद पीऊँगा। अब लंगड़ी शेरनी कहते वो सोफे पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा था। सीसीटीवी फुटेज एकदम इसके जहन में जमाका हुआ था। इसने हक नवाज को देखकर गहरी मुस्कुराहट ली थी। जाओ हक नवाज, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। इसने हक नवाज को हुक्म दिया। एक हक नवाज ही तो था जो साई की तरह इसके साथ रहता था, और अब अदब से हाथ बांधे सर झुकाए हक नवाज की बला जाने के लैपटॉप पर क्या होने जा रहा है। वो अपनी मौत का परवाना अपने हाथों से उठा कर लाया था इस तक। ये ले छोटे मलिक, इसने अजान को लैपटॉप पकड़ाया। पानी पिलाओ मुझे, इसने लैपटॉप ऑन करते नया हुक्म सादर किया था। अरे ओ फ़कीरा, मलिक साहिब के लिए पानी ला, इसने फ़कीरा को कहा। 2 मिनट में वो पानी लाई थी। अजहान ने सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे पहले की लगाकर ऑन की थी। छोटे मलिक साहिब, फ़कीरा ने गिलास आगे बढ़ाया। अजहान ने गिलास पकड़कर लबों के साथ लगाया ही था। नजरें हनूज लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक घूंट, दूसरा घूंट, तीसरा घूंट लेते इसका हलक कड़वा हुआ था लैपटॉप पर चलता मंजर देखकर। फ़कीरा गिलास वापस लेने के लिए अदब से सर झुकाए खड़ी थी। हक नवाज अज़हान हयात मलिक के माथे पर पर्दे बल देखकर तज़ब्ज़ब का शिकार हुआ था। अज़हान ने पूरी कुव्वत से गिलास ज़मीन पर मारा था और कांच का गिलास किप्चियों की शक्ल मिनटों में इख्तियार कर गया था। अब इसने गोद में पड़ा लैपटॉप हक नवाज की तरफ घुमाया। देखो इसे फ़कीरा, हक नवाज बोल आया था और लैपटॉप पर चलता मंजर देखकर दोनों की जान लबों पर आई थी। तो तुम लोग कहते हो कि तुम दोनों ने इसकी मदद नहीं की, फिर ये क्या है? इसने चिंगारते हुए पूरी कुव्वत से लैपटॉप सामने दीवार पर दे मारा था और फ़कीरा और हक नवाज पूरी जान से अपनी जगह खड़े खड़े लरज रहे थे। तुम दोनों जानते हो ना गद्दारी का अंजाम। इसने जेब से गन निकाल कर इसको लोड करते गुस्से से कहा था। बको कहाँ छोड़ कर आए हो इसे? पूरी जान से इसने बूढ़े हक नवाज के पेट में लात मारी थी और वो ज़मीन पर ढेर हुआ था। वो बहुत रो रही थी। छोटे मलिक, इसने मुझे बाबा कहा तो वो मुझे अपनी बेटी की तरह लगी थी। इसने पेट पर हाथ रखते दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा था। हक नवाज, मुझे बताओ इसे कहाँ छोड़ कर आए हो? नहीं तो अगली बार मैं नहीं, मेरी गन बोलेगी। मुझे तुमसे हमदर्दी नामा नहीं सुनना। वो फिर से चिल्लाया था। ओ हम नहीं जानते छोटे मलिक साहिब, फ़कीरा ने लड़खड़ाता लहजा अपनाते कहा। तुमसे पूछा मैंने, नमक हराम औरत, जिस घर का नमक खाया इसी से गद्दारी। इसने फ़कीरा के दिमाग में गन की बैग मारी थी और वो लहूलुहान माथा लिए वहीं पर ढेर हुई थी।
چل بتا جلدی۔ اذان نے گن کو حق نواز کے منہ کے اندر گھسایا تھا اور ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ حق نواز، ملکوں سے غداری کی سزا موت ہے، مگر میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا۔ تمہاری بیگم صاحبہ کے سامنے تمہاری جان لوں گا تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ جس سے بھی مدد لے گی اس کا انجام موت ہوگا، اور اسے پھر ہی سمجھ آئے گی کہ اس دنیا میں صرف اور صرف اس کی جائے پناہ اذان حیات ملک ہی ہے۔ اس نے فلک شگاف کے عقل لگاتے ہوئے کہا، مراد مراد جی چھوٹے ملک، لے جاؤ اور باندھ دو ان دونوں کو۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے فوراً۔ وہ حکم دے رہا تھا، چلا رہا تھا، یہ سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ چھوڑ دیں چھوٹے ملک صاحب اس کی جان، آپ پر لاکھوں لڑکیاں قربان، مگر اس یتیم کی آہ نہ لے، وہ مجبور بہت بھاگ ہے۔ حق نواز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑے تھے اپنی تکلیف بھلا کر۔ نہیں یار، وہ لاکھوں نہیں، بس ایک چاہیے، اور وہ ایک زارا درید چاہیے، اور وہ یتیم ہی چاہیے، اور وہ پاک ہی چاہیے۔ اذان نے اس کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اس کا لہجہ کسی ضدی بچے کی طرح ہوا تھا جو کہہ رہا ہو یہی کھلونا چاہیے اور ابھی چاہیے۔ اور حق نواز، وہ اسے ساحرہ بھی کہو، جادوگرنی ہے، وہ جادو کرتی ہے، مجھ پر کیا، پھر میرے وفاداروں پر، کہ ہر کوئی اس کے حق میں نرمی کرے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا، اسے ٹھوکر مارتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مانچسٹر یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی جب ڈیلیٹن اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، افسردہ سا، بجھا سا۔ نتھنگ، یہ تمہارے سلوشنز، ان میں پوری ڈیٹیل ہے، اگر جا کر تسلی سے پڑھ لینا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لینا، ڈیلیٹن نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں ہلکان کر رہے ہو خود کو؟ نشرا کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا، وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا، شوق، چنچل، شرارتی۔ کہاں مار کر پھینکا ہے اسے؟ وہ جس کا سوال اگنور کر کے جانے کے لیے اٹھا تھا، اس کا سوال سن کر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کسے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ڈیلیٹن کو، اس ڈیلیٹن کو جو شوق تھا، شرارتی تھا، جس نے میری ناک میں دم کیے رکھا، جس نے جمنائے پر کھولتا ہوا پانی پھینکا تھا اس لیے کہ اس نے مجھے کرنٹ لگایا تھا۔ وہ ڈیلیٹن کہاں ہے جس نے بینس کو لینو روڈ سے بائی سائیکل ریس جتوائی تھی، پرنسپل کے فریج سے وائن کی بوتل میں پیٹرول بھر کر رکھا تھا؟ کہاں ہے وہ ڈیلیٹن؟ وہ ایک ایک کر کے اس کی شرارتیں مسکراتے ہوئے اسے یاد کروا رہی تھی۔ کیوں مر رہے ہو اس کے لیے جسے پرواہ ہی نہیں ہے تمہاری؟ نشرا نے اس کے سنسان چہرے کو دیکھتے کہا تھا، نشرا، اور میں اندر سے مر رہا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ وہ دور جا رہی ہے تو مجھے محبت سکھا کر مجھے توڑ کر اس نے مجھے خود سے نفرت کرنا بھی سکھا دی ہے، مگر میں نہیں کر پا رہا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، اور وہ دوسرے لمحے وہ جب رات کو ایبک سے ملنے گئی تھی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے گیا تھا، پھر اس کی پوری ڈیٹ دیکھی، اس کا ڈانس دیکھا جو وہ ایبک کی باہوں میں باہیں ڈال کر کر رہی تھی۔ میں اندر سے تباہ ہو رہا ہوں، وہ کراس کر رہی ہے مجھے، مگر وہ پھر کبھی مجھے زندہ نہیں کر پائے گی۔ ایبک اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں نشرا، اس بار ڈیلیٹن اسے نہیں بچائے گا۔ ڈیلیٹن نے گہرے دکھ سے کہتے اسے ہاتھ ہلا کر بائے کا سگنل دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ چلا گیا تھا۔ بینس، اللہ تمہیں عقل دے، تم نے ہنستے مسکراتے انسان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مر جاؤ تم بھی، سچے انسان کی محبت کو چھوڑ کر اس گھسے ہوئے خصے کو سر کا تاج بنانے جا رہی ہو۔ شیزان کی بوتل، نشرا نے نفرت سے جلتے کھٹتے بینس کو دل ہی دل میں 100 صلواتیں سنائی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ایمل نے اس کو خود سے الگ کرتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ایمل، وہ جانور ہے، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زی، ایمل نے اسے لاڈ سے پکارا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے روئی تھی۔ زارا، تم کیسے آئی یہاں تک؟ وہ چھوڑ کر گیا ہے، کیا تم ٹھیک ہو نا؟ مائدہ نے پوچھا تھا۔ حق نواز اور فقیرہ آنٹی نے ہیلپ کی ہے، وہ اس کے خاص وفادار ہیں، وہ ہوتے تو شاید آج علیہ ہم سے بہت دور جا چکی ہوتی۔ میں یہاں نہ ہوتی۔ ایمل، وہ شیطان ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہے، وہ بے حس ہے، اسے کسی کی تکلیف سے، کسی کے جینے سے مرنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ مار دے گا ہم سب کو۔ ہمیں جانا ہوگا یہاں سے بہت دور۔ وہ ڈر سے کانپی تھی۔ تم جاؤ، جہاں بھی جاؤ گی وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا زارا، وہ اذان حیات ملک ہے، اس کی پہنچ زمین کی تہوں اور آسمانوں تک ہے۔ سبحان نے بے بسی سے کہا تھا۔ سبحان بھائی، آپ علیہ کو ڈسچارج کر دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہ نہ ہو وہ ڈھونڈتا ہوا وہ مجھے یہاں بھی آ جائے۔ زارا نے کسی خدشے کے تحت ہاتھ میں پکڑا تھا ایمل کا اور اسے اپنے ساتھ اٹھایا تھا۔
ماہر مائدہ سبحان اس کی حالت زار پر افسردہ تھے۔ سنان کے دل کو عجیب سی ٹھنڈک مل رہی تھی۔ بیٹا ایسے چھپ لینے سے ایک نہ ایک دن وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، شمس صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بس اب ہمت نہیں ہے اور مقابلہ کرنے کی، ختم ہو گئی ہوں میں اب انکل، وہ ان کی شفقت سے نڈھال ہوئی تھی۔ ابھی فی الوقت زارا ہمیں تمہیں سیف سائڈ پہنچانا ہے، کیونکہ ہم ابھی یہی شو کروائیں گے کہ تم ہم تک نہیں پہنچی، ماہر نے سجیشن دی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ماہر، تمہارا اذان سے چھپنا زیادہ ضروری ہے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ سبحان نے بھی ماہر کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، مگر ہم ہمارے میں سے کسی کے گھر بھی اس کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے گھروں تک اس کی رسائی آسانی سے ممکن ہے، شمس صاحب نے کہا تھا۔ پھر بابا یہ کہاں جائے گی؟ مائدہ کو فکر ہوئی تھی۔ منیب انکل، زارا منیب انکل کی طرف جائے گی، سبحان نے حل بتایا تھا۔ میں علیحہ اور عمل کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اسے جو کرنا ہے کرے، اس نے چکراتے سر سے کہا تھا۔ بے وقوف مت بنو زارا، تم ان لوگوں کی پاور کو نہیں جانتی، سبحان نے سمجھانا چاہا۔ جانتی ہوں اس کی پاور، مجھ پر زمین تنگ کر چکا ہے، میری سانسیں تنگ کر چکا ہے، میری دنیا اجاڑ چکا ہے، وہ شیطان، وہ روتے ہوئے چلائی تھی اور چکرا کر پھر سے بے ہوش ہوئی تھی۔ زارا اٹھو اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عمل نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ سٹریس کی وجہ سے ہے، سبحان نے آگے بڑھ کر اسے چیک کیا تھا۔ ماہر میں تمہیں منیب انکل کا ایڈریس لکھ کر دیتا ہوں، زارا کو وہاں تک پہنچاؤ اور اس کی میڈیسنز بھی دیتا ہوں۔ ابھی یہ بے ہوش ہے تو آرام سے تم اسے لے جا سکتے ہو، ہوش میں آ گئی تو نہیں جائے گی، سبحان نے کہتے ہی اپنی جیب سے موبائل نکال کر ماہر کو ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں ساتھ، سنان اس سارے وقت میں اب بولا تھا، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، کہ اس طرح وہ گھر دیکھ لے گا اور اذان کو بتا دے گا۔ تم نہیں، ماہر اور میں چلے جائیں گے، تم عمل کے پاس رہو۔ شی نیڈز یو، مائدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ زارا کی طرح اسے بھی سنان کچھ خاص پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی آفر کو ریجیکٹ کیا۔ اوکے ایز یو لائک، سنان نے بڑا برا سا منہ بنایا مائدہ کی بات پر۔ پتہ تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا مائدہ، اس نے دل میں سوچا تھا۔ ماہر اور مائدہ زارا کو لے گئے تھے، سبحان او پی ڈی گیا تھا اپنے باقی پیشنٹس کو دیکھنے۔ انکل آپ گھر جائیں، ریسٹ کریں، رات کافی ہو گئی ہے، عمل نے شمس صاحب سے کہا۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، بلکہ تم ایسا کرو گھر چلی جاؤ، ہم سب ہیں علیحہ کے پاس، انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، بالکل بھی نہیں، آپ تھک گئے ہیں، یو نیڈ ریسٹ، ویسے بھی تھوڑی دیر تک مائدہ اور ماہر بھائی آ جائیں گے۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے انکل، کچھ پریشانی ہوگی تو ہم بلا لیں گے آپ کو، آپ ریسٹ کریں گھر جا کر، سنان نے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، پر دھیان رکھنا بیٹا۔ وہ دونوں کو اللہ کی امان میں دے کر واپسی کے لیے گئے تھے۔ سنان تم بھی چلے جاؤ، رات ہو گئی ہے کافی، صبح آ جانا، عمل نے کہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں، کھاؤ گی؟ سنان نے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے صاف انکار کیا۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں، کہاں جا رہے ہو تم؟ آتا ہوں کہتے وہ کینٹین کی طرف بڑھا تھا اس کے لیے کچھ لینے، اپنی جھوٹی کیئر بھی تو دکھانی تھی۔ عمل گھر چلی جاؤ، سبحان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں جا سکتی سبحان بھائی، سب کہاں گئے؟ سبحان نے پوچھا تھا۔ انکل کو گھر بھجوا دیا اور سنان یہی ہے ادھر۔ زارا کہاں ہے؟ اذان نے ان دونوں کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ ہمیں، اذان نے ملک کہ میری بہن کہاں ہے؟ اذان کو دیکھ کر سبحان کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ مکاری، وہ بھی میرے ساتھ؟ وہ ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ بس تو چھوڑ دو ہماری جان، عمل نے چلاتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ عمل درید ماشاء اللہ پیاری ہو، مگر زارا درید سے کم، اس نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ بولو مراد، اپنے خاص کارندے کو اپنے پاس آتے دیکھ کر اذان نے پوچھا تھا۔ چھوٹے ملک صاحب وہ ہاسپٹل میں کہیں نہیں ہے، ہوگی تو ملے گی، سبحان نے کہا۔ ہے تو، اور یہی تم لوگوں کے پاس ہے، ڈھونڈ تو لوں گا میں اسے اپنے طریقے سے۔ سنا ہے کسی اپنے بہت خاص کی تکلیف پر زارا درید مرنے کو بھی تیار ہوتی ہے، تو چلو پھر ٹرائی کرتے ہیں، اذان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، اذان نے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مراد سے کہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم یہ نہیں کر سکتے، میں سب کو اکٹھا کر لوں گا، تم بچ کے نہیں جا سکو گے، سبحان چلایا تھا۔ کر کے دیکھ لو، اور ہاں کل میرا اور عمل کا نکاح نامہ زارا درید کو لازمی دکھانا، بھجوا دوں گا میں، مجھ سے جان چھڑانے کی گستاخی اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ کہا تھا میں نے اسے میرے بارے میں سوچو اور کسی کے بارے میں نہیں، مگر اس نے جو کیا
اب اس کی بہن بھگتے گی۔ آج ہی اس کی بہن سے نکاح کروں گا میں، اذہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، عمر نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ سبحان اس کو چھڑوانے کے لیے لپکا تھا کہ اس کے کارندے نے اس کے سر پر گن مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور وہ لڑک کر زمین بوس ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جہاں سے وہ گزر رہے تھے یا جہاں وہ سبحان سے اور عمل سے الجھ رہا تھا، صرف 1 یا 2 لوگ تھے، یا شاید رات کے 2 بجے ہاسپٹل کچھ زیادہ ہی سنسان تھا اور دور کھڑا انسان یہ سارا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عمل کو بڑی رازداری سے وہ ہاسپٹل سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی اس کے، وہ بس اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں سو پا رہا تھا، دل چل رہا تھا اس کا۔ دماغ اور دل کے درمیان عجیب سرد جنگ چل رہی تھی، کیسے سکون آئے گا؟ اس کی صورت دیکھ کر دل سے آواز آئی، کس کی صورت دیکھ کر؟ دماغ نے سوال کیا تھا۔ عمل درید، دل نے منٹ سے پہلے جواب دیا تھا۔ تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، بے چین ہو کر۔ کروٹ لینے سے تو بہتر تھا سگریٹ لگا کر نیٹ آن کیا، شاید سوشل میڈیا پر کوئی تصویر ہو اس کی۔ کہتے اس نے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر ہر ایپ کنگال ڈالی تھی عمل درید کا نام سرچ کر کر کے، مگر کہیں بھی اسے اس پری پیکر کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اچھا ہے، ویسے بھی ارحان کبیر ملک تمہارے چہرے کو ہر کسی کے لیے اشتہار بنانا بھی نہیں چاہے گا۔ ریڈ چلی، دل خوش ہوا دیکھ کر کہ تم سوشل میڈیا سے دور ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، آ رہا ہوں، ایسے سکون نہیں آنے والا، میرے خیال سے ہاسپٹل کا چکر لگانا ہی پڑے گا، بس دور سے دیکھ کر ایک پک کلک کر کے آ جاؤں گا۔ کہتے اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی تھی اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ آج اس چپکو کا حساب بھی برابر کر دوں گا اگر وہ مجھے کہیں آس پاس نظر آیا عمل کے تو۔ ارحان دل میں پکا ارادہ کرتے ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹل کے گیٹ سے اپنی گاڑی اندر کرتا، اس کے پاس سے اذہان حیات ملک کی گاڑی گزری تھی۔ اذہان نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے عمل کا ہاتھ دبوچا ہوا تھا اور وہ آنسو بہاتی اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اذہان بھائی عمل کے ساتھ یہ منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کوئی لڑکی اذہان حیات ملک کے ساتھ تھی تو مطلب معاملہ خاصا اہم ہوگا۔ وہ ڈرا تھا عمل کے انجام سے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اذہان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، موبائل سے اذہان کی آواز آئی تھی۔ ہیلو بھائی، آپ گھر نہیں آئے، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ گاڑی کی آواز آ رہی ہے، ارحان نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ ہاں، فارم ہاؤس جا رہا ہوں نکاح کرنے، تھوڑی دیر تک تم بھی آ جانا، اور سنو گھر پر کسی کو پتہ نہ چلے، اس نے تنبیہ کی تھی۔ رات کے 1 بجے نکاح بھائی؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں نے نکاح کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی جو کوئی مقرر وقت کا انتظار کروں۔ اذہان نے عمل کی طرف غصے سے دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ادھر ارحان نے فون کان سے ہٹا کر سامنے کرتے کرب سے آنکھیں بیچی تھی۔ مطلب عمل اذہان بھائی کی ہونے جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں اذہان بھائی سے کہوں گا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں برداشت ہوتے، میں اس کو روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے والا منظر یاد کیا تھا جب وہ ارحان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے رو رہی تھی۔ محبت کے صحیفوں میں جہاں تحریف ہوتی ہے وہاں پہ ہجر کی آیات کی تصنیف ہوتی ہے۔ محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربط ہے کوئی، مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ بے دلی سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے گاڑی فارم ہاؤس کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ اپنی ایک دل لگی کو اپنے بھائی کا ہوتا دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ عمل درید کو عمل اذہان حیات ملک بنتے دیکھنے جا رہا تھا۔ عمل ارحان کبیر ملک ساؤنڈ پرفیکٹ، اس کے کانوں میں اس جملے کی باز گشت ہوئی تھی۔ اس نے بے خود سا ہو کر دل پر ہاتھ رکھا تھا اور دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ جاری ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی لازمی کیا کریں۔ دوستو علم عشق کی اگلی ایپیسوڈ وہ میرے دوسرے چینل میزا ولاگ پر اپلوڈ ہوگی کچھ دیر کے بعد۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبانا، کیونکہ علم عشق کی باقی ایپیسوڈ میرے اسی چینل پر اپلوڈ ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ دوستوں۔